أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وقال الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وقال الله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا الذي وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دوسری پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی حميد مجيد. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا محمد کی آمد بشیرا نذیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا. دوسری پڑھنے اللہم صلی اللہ انتہائی واجب الاحترام
بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ایمان والی بابرکہ علاقہ بھر سے آئی ہوئی غیور ماؤں بہنوں، خدا عزتوں کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ پردوں کی بھی تمہاری حفاظت فرمائے، مال جان میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے میں سوچ رہا تھا کہ کیسے جانا جائے کہ اللہ ہمارے سے راضی ہے، ناراض ہیں، ہمارے روزے مردود ہو رہے ہیں، قبول ہو رہے ہیں۔ تو بس ذہن میں بات یہ آئی، موسم کو دیکھ کر کتنا ٹھنڈا اور کتنا پیارا موسم ہے، میرے خیال سے اس نے فیصلہ کیا ہے، میرا دل کہہ رہا ہے کہ بندو اگر تم مجھے راضی کرنے میں دیر نہیں کرتے تو میں بھی راضی ہونے میں دیر نہیں کر رہا۔ تم نے روزے رکھنے کا ارادہ کیا، میں نے موسموں کی بہترین اور آسانی کے ساتھ تمام دن گزارنے کا تمہارے کے ساتھ وعدہ کر دیا۔ تصور نہیں ہے کہ آج مئی کی میرے عزیزوں تقریباً آدھا مہینہ گزر چکا اور حضرات کے سامنے یہ اللہ کی بہاریں ہیں، موسم ہے، تو دنیا کے اندر اس کی اتنی رحمت برس رہی ہے، مرنے کے بعد قبر اور حشر کے اندر وہ کیا معاملہ فرمائے۔ یہ تو انتہائی کوئی پرلے درجے کا کوئی بدبخت اور بد نصیب آدمی ہے جو اس مہینے میں بھی روزے نہیں رکھتا، اس موسم میں بھی روزے نہیں رکھتا۔ اپنے بندوں کو بتلانا چاہ رہا ہے کہ میرے بندوں، یہ تو میری رحمت کا ایک اشارہ ہے، تم نے ابھی میری رحمت کو دیکھا ہی نہیں۔ اور دوسری میرے عزیزوں، ہر آدمی مہنگائی کو رو رہا ہے، لیکن شام کے وقت غریب کا دسترخوان بھی امیر کے دسترخوان کی طرف نظر آتا ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے دے رہا ہے، کتنے میں برکت دے رہا ہے، یہ سارا رمضان المبارک کی برکات ہے۔ اللہ خوب لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزارش کروں گا آخری عشرے میں اللہ کے مہمان بن جانا۔ وہ لوگ جو نوکریوں سے ریٹائر ہو چکے، وہ لوگ جو اپنی دکانوں کو اپنے بچوں کے حوالے کر چکے، وہ لوگ جن کی ابھی گورنمنٹ ملازمت میں چھٹی باقی ہے، ان دنوں میں چھٹی لے لیجیے اور اللہ کے مہمان بن کر بیٹھ جائیں۔ اللہ سے عیدی لینے کے لیے اس کے دربار میں 10 دن کا اعتکاف کرنا۔ رمضان المبارک کی سب کو دعوت دیجیے، روزوں کی تراویح کی دعوت دیجیے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیجیے کہ اس کی رحمت بارش کے قطروں کی طرح سب برس رہی ہے۔ جوانوں کے لیے، کمزوروں کے لیے، بیماروں کے لیے، بوڑھوں کے لیے اللہ نے آسانی والا سب کے لیے معاملہ بنوایا ہے۔ اللہ ہمیں ایک عمل کرنے کی اور ترغیب اور آگے بڑھنے کے اللہ کریم ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک میں ہونے والے واقعات پر پچھلے جمعے بھی آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی تھی، اور ان واقعات کو بیان کرنا، صحابہ کرام صحابیات کے تذکرے آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ پاک میں داخل ہونا، بدر کا میدان، احد کا میدان، صحابہ کرام کے میدانوں کے اندر کارنامے دکھانے کا مقصد اور بتلانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی جذبہ ایمانی پیدا ہو جائے، وہ
حب الوطنی پیدا ہو جائے، حب انسانیت پیدا ہو جائے۔ مسلمانوں کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، صرف پیار کی مسلمانوں کے پاس کمی ہے۔ جس دن ایک دوسرے سے پیار کرنے لگ جائیں گے، مسلمانوں کو ترقی کی طرف بڑھنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے، اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں۔ جو پاکستان کے اندر پھل ہے پوری دنیا کے کسی بھی علاقے میں نہیں۔ جو پاکستان کے اندر جتنی اللہ پاک نے معدنیات دی ہیں، پاکستان کے اندر اللہ نے جتنی فصلوں کو بہاریں دی ہیں، پوری دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اور اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی؟ قرآن اترا مکے میں ہے، لوگ سیکھنے پاکستان کے اندر آتے ہیں۔ 23 سال کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مکے مدینے میں نازل ہوا، لوگ بہاریں لوٹنے کے لیے پاکستان کے اندر آتے ہیں۔ کتنے مدارس دینیاں۔ دوسری بڑی بات یہ، ہر چھوٹا بڑا جسے مدرسے سے تعلق ہے یا نہیں ہے وہ مدرسے کا مخالف ہے، وہی بہت کم نظر ہے، لیکن پھر بھی اللہ اس کے نظام کو چلا رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ہمارے پاس اللہ نے ہر دولت ہمیں عطا فرمائی ہے، لیکن ہمارے پاس اخلاق اور پیار کی کمی ہے۔ ہم جس دن آپس میں پیار کرنے والے بن گئے، نہ پھر ہمیں ایٹم بم کی ضرورت پڑے گی، نہ پھر ہمیں فوج کی ضرورت پڑے گی، پھر لا الہ الا اللہ کی طاقت دیکھنا پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرا ہے۔ دسواں رمضان المبارک کا جب دن آتا ہے تو ایک یاد گزشتہ صدیوں کی تازہ ہوتی ہے کہ یہ وہ اسلام کا وہ عظیم دن تھا جس دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے مکہ پاک میں اپنے صحابہ کے ساتھ داخل ہوئے، اور اس وقت آپ کو مکہ پاک سے جانے کے لیے کہا۔ اس وقت حالت کیا تھی؟ اور جب مکہ پاک میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ کی طبیعت اور مزاج کیسا تھا؟ اسلام ہمارے سامنے حضور کی یہ سیرت کو پیش کرتا ہے، اور مکہ پاک سے آنے کے بعد مدینہ طیبہ آزاد اللہ وہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انداز تبلیغ بنایا، اللہ نے اس کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے مثال بنا دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو بھی کوئی آتا اسے اسلام کی پہچان ڈنڈے کے زور پر نہ کرواتے، بلکہ صحابہ کرام کا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار بھی تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ کو 30 افراد کا لشکر دے کے بھیجا کسی محاذ پر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے چڑھائی کی، اللہ نے فاتح بنایا۔ واپسی پر حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر کے مدینے میں لے آئے۔ اب یہ علاقے مسجد نبی کے سکون سے باندھ کیا گیا، اور یہ یمامہ کا گورنر تھا، اپنی قوم کا بڑا سردار تھا، بنی حنیفہ کا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، اس کو لائے ہو کہ یمامہ کا گورنر ہے، سردار ہے اپنے قبیلے بنی حنیفہ کا، سمامہ بن اسال۔ حضور علیہ السلام اس کے پاس سے جب یوں اٹھے، صحابہ نے تلوار گستاخی کرتا ہے سمامہ
ذرا میری طرف دیکھ تو صحیح. اس نے یوں موڑ لیا. اس نے کہا ماں ذرا کائنات کے اندر بدترین چہرہ مجھے تیرا لگتا ہے. کہاں بڑا مصیبت کی میں صحابہ کی تلواریں نکلی ہوئی ہیں. جب انسان کو اللہ بڑائی عطا فرما دے تو اسے بڑا بن کے بڑا پن بھی دکھانا چاہیے. اس نے دو باتیں کی. اس نے کہا کائنات کے اندر بدترین چہرہ, سب چہروں میں برا چہرہ مجھے آپ کا لگتا ہے, اور کائنات کے اندر تمام شہروں میں بدترین شہر مجھے تیرا مدینہ لگتا ہے. حضور مسکرائے. یار سنا اشارہ کرنے کی ضرورت ہے خبردار. صحابہ جی کبھی والے فرمایا کہ تم اس کے کھانے پینے کی فکر نہ کرنا, اس کا کھانا میں اپنے گھر سے خود لے کے آیا کروں. سید عائشہ رضی اللہ عنہا کھانا پکایا کرتی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر گائے کا اپنا سعودی کا دودھ خود گویا کرتے. اور اس کے سامنے جو گڑبی اور کھانا حضور علیہ السلام لے کے آیا کرتے تو بڑی کھایا کرتا. پھر آپ پوچھتے میرا کیا خیال ہے, کہتا معاف کر دے تو آپ کا شکریہ, ورنہ مجھے کھول کے ایک مرتبہ دیکھ تو صحیح. بڑا بہادر تھا. لگا مجھے کھول کے ایک مرتبہ دیکھ تو صحیح, اور اگر آپ مجھے قتل کر دو گے تو میرا پورا قبیلہ ہے وہ بدلہ خود ہی لے گا. صحابہ کہہ رہے اللہ کے نبی اس کی اتنی جرأت پڑ رہی ہے, اجازت دیجیے. پھر دوسرے دن تشریف لائے. سماما ذرا میری طرف دیکھ تو صحیح. انہوں نے کہا میں کل بھی کہا تھا, پھر تمہارا میرے سے سننا چاہتے ہو؟ میں نے آپ کو کل کہا تھا. حضور آج بھی کھانا آپ ہی کھلائیں گے. کہاں بعض روایات کے اندر آیا کہ 21 روٹیاں کھا جایا کرتا. تیسرا دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے پاس سے گزرے. سماما 2 دن میں کوئی تبدیلی ہے؟ اس نے کہا کوئی پرسوں والی بات ہے, کھول دے تو میری مرضی, قتل کر دے تو بدلے آپ ہی لے لیں. کیا کوئی عام آدمی تھوڑی. تیسرا دن آیا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سماما بن اسعد رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیٹھ گئے. فرمایا سماما ایک مرتبہ ذرا دیکھ تو صحیح. اس نے پھر وہ انکار کر دیا. صحابہ اکرام کہنے لگے حکم کیجئے. 3 دن پورے ہو گئے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا حکم یہ ہے اسے کھول کے آزاد کر دو. کوئی مار نہیں, کوئی چھڑکی نہیں, کوئی ملامت نہیں, کوئی لان تان نہیں. فرمایا اسے آزاد کر دو. جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے رسیاں کھولی, مدینے سے باہر نکل گیا, بقیع کے قبرستان سے آگے چلا گیا. کھجورے کے درختوں کے سائے کے نیچے جا کے کھڑا ہو کر مسجد نبی کی طرف ہو کر کے مدینے کی طرف دیکھنے لگ گیا. کہنے لگا سماما یہ کتنی بے انصافی ہے, یہ غیرت والی بات نہیں ہے, تیری شان کو زیب نہیں دیتا. ان کا کھاتی بھی آ گیا, ان کو گالیاں بھی دے کے آ گیا. تو نے برا بھلا کہنے میں کیا جانی کسر چھوڑی. تو نے ان کی شان میں کون کون سے نصیحت الفاظ نہیں کہے, اپنے خاندان کے بارے میں, اپنے قبیلے کے بارے میں بہادری بھی بتلا دی. پھر بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا. لگتا ہے یہ بادشاہت نہیں نبوت ہے. وہی نخلستان کے اندر غسل کیا. صحابہ کرام حیران ہیں. کملی والے 3 دن تک آپ کی کشان نے گستاخی آپ کے دروازے کی چوکھٹ پہ کر کے چلا گیا, لیکن آپ نے اسے پھر بھی آزاد کر دیا. نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا یہی تو بات ہے, القریب انشاءاللہ وہ آنے والا ہے.
بھی چونک گئے، کہنے لگے کملی والے وہ دوبارہ آ گیا، نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا وہ خود نہیں لے کے آیا بلکہ خدا کی رحمت اسے لے کے آ گئی ہے۔ رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کے کہنے لگا انت اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ بڑے بڑے بادشاہوں کی بادشاہت دیکھی، بڑے بڑے سرداروں کی سرداری دیکھی، بڑے بڑے چودھریوں کی چودراہٹ دیکھی، لیکن نبوت والے اخلاق میرے کائنات کے اندر کسی کے پاس نہیں دیکھے ہیں۔ کملی والے تیرے اصحاب مجھے گرفتار کر کے لے آئے، میں تو عمرہ کرنے کے لیے مکے جا رہا تھا، اگر آپ مجھے اجازت دے دیجیے تو میں مکے جا کے عمرہ کر رہا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، یہ مکے پاس پہنچ گئے، بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، سرداران مکہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگے، سمامہ لگتا ہے تیرے اندر کمزوری آ گئی، تو بزدل ہو گیا، اپنے خاندان کی ناک کٹوا دی، تو نے سرداروں کا سر شرم سے نیچا کر دیا، تو بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے ان کی غلامی کا توقع آ گیا ہے۔ بیت اللہ کا طواف سمامہ بن اسال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہو لوگوں یہ کمزوری نہیں، یہ شان نبوت ہے۔ اگر سمامہ بن اسال کہتے ہیں کدھر میں بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے چکر لگاتا، مکے کے سردار میرے سامنے آ کر انگلیاں اٹھا اٹھا کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے مجھے تانا دیتے، کب مجھے بھی پھر غصہ آ گیا، یمامہ سے مکے والوں کی گندم آیا کرتی تھی اور گندم کی اس وقت تک نہیں آیا کرتی تھی، جب تک میرے دستخط نہیں ہو جایا کرتے تھے۔ میرے بھی بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد مکے کے سرداروں نے اعلان کر دیا اچھا بالکل نہیں سمجھو، لیکن بات کے بعد ایک بات یاد رکھو، سمامہ بن اسال کی طرف سے آج کے بعد تمہارے پاس گندم نہیں آئے گی۔ انہوں نے کہا سمامہ پیسوں میں کمی ہے، ریٹ میں کمی ہے، کلمہ تو نے پڑھا کر تو مخالفت کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ شان نبوت کے تقاضے ہیں، غلامان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے، اگر تم نے آج کے بعد جب تم لینی ہے تو میرے پاس نہیں، کملی والے کی جوتیوں میں جانا پڑے گا۔ مکے میں کھڑا کے اعلان کر رہا ہے، بہادر آدمی تھا۔ مکے پاس سے اپنے قبیلے کے اندر آ گئے، مکے کے لوگوں کی گندم بند کر دی، آہستہ آہستہ پاسداری پڑ گئی۔ سرداران عرب سارے اکٹھے ہو گئے، کیا کیا جائے گا؟ اگر گندم اس کی طرف سے ہماری طرف آئی، ہمارے گھر کے چولہے بند ہو جائیں گے، ہمارے گھر میں روٹی نہیں پکے گی، کسی طرح کوئی حربہ استعمال کرو۔ سارے مکے کے سردار بیٹھ گئے، سارے مکے کے سردار اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے اگر اس نے کہہ دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جانا پڑے گا تو بھائی ان کے قدموں میں جائے بغیر بات نہیں بنے گی۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سوچ سمجھ کے جانا، ان کے دربار میں پہنچنے پڑیں گے، تھپڑ پڑیں گے، جوتیوں سے استقبال کیا جائے گا، ہمارا منہ ہے کہ ان کے پاس جا کے گندم مانگے۔ دو چند دن پہلے کچھ عرصہ پہلے تمہیں پتہ نہیں ہم نے مکے سے انہیں کیسے خیر آباد کیا تھا۔ جو جائے اپنی ذمہ داری پہ جائے، اور اس ذمہ داری پر جائے، نبی کا حمزہ اور عمر مسلمان ہو چکا ہے، وہ وہیں بیٹھے ہیں اور تمہیں دیکھ کے برداشت نہیں کریں گے۔ مکے کے سرداروں نے مشورہ کر لیا کہ جانے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ ایک رکا چٹھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے پاک میں بھیج دی جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حالت زار کی خبر دے دی جائے اور کہہ دیا جائے کملی والے کال پڑ گیا، تیرے خاندان والے بھوکے مر رہے ہیں، اگر چٹھی پر معاملہ بن گیا تو ٹھیک ہے، اگر
کوئی کوشش نہ کرنا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے تھے. ایک قاصد چٹھی لے کے آیا, خط لے کے آیا, رکا لے کے آیا, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے لے آیا, رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سنایا. اور اس خط کے اندر بڑی داستان لکھی ہوئی تھی. انہوں نے مکے والوں نے حضور علیہ السلام کو لکھ دیا, بے شک تیرے خاندان, بے شک ہم سرداران قریش ہے, بے شک مکے کے مشرک ہیں, ہمیں پتا ہم نے تیرے ساتھ کیسا برتاؤ کیا, لیکن قبلی والے انکار کرنے سے پہلے سوچ لینا ہم تیرے داد کے ہیں. جب یہ لفظ مکے والوں کی چٹھی میں سنایا گیا, رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خط ان کے ہاتھ سے لے لیا اور کونے پہ جا کے بیٹھ کے رونے لگ گئے. ادھر ابو جہل کا چمڑا ادھرنا یاد آیا, سمیہ کی سرگاہ پہ پرچیاں مارنا یاد آیا, زبیرہ کی بے دردی کے ساتھ آنکھیں نکلوانا یاد آ گیا, آل یاسر کے ساتھ ظلم و ستم یاد آ گئے, خدیر کا آگ کے انگاروں پر لٹانا یاد آ گیا, مکے پاک سے بے در کرنا, زینب کے منہ پر تماچا مارنا, حبشی کی طرف ہجرت کر کے جانا, اور نجاشی کے سامنے قریش مکہ کے سرداروں کا آ کر مخالفت کرنا, سارے کا سارا یاد آ گیا. لیکن نبوت کی آنکھیں برسنے لگ گئی. فرمایا میرے صحابہ, میں سارے ظلم و ستم کو بھول رہا ہوں. فوراً تم اسال کے پاس, تم سمامہ بن اسال کے پاس چٹھی لکھ دو, اور سمامہ بن اسال اللہ کے واسطے جب تم کھولتے جیسے بھی یہ میرے کبھی میرے باپ کے باپ کا خاندان والے ہیں. ساری چیزیں برداشت کر سکتا ہوں, لیکن درگزر کا معاملہ کسی سے ختم نہیں کر سکتا. یہ میرے داد کے, میرے ابا کے خاندان کے, میرے دادے کے خاندان کے سمامہ پہ گندم کھول دے, گندم والی معاملہ ختم کر دے. اللہ اکبر. قاصد چٹھی لے کر یہ یمن کے اندر چلا گیا, یمن کے گورنر کے پاس سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے بتلایا, اے سمامہ بن اسال کھڑا ہو جا, کالی کملی والے کا پیغام آ گیا ہے. سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط آیا. اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے پہلے خط کو چوما, پھر سینے سے لگایا, پھر پڑھنا شروع کر دیا. پڑھ بھی رہا ہے, رو بھی رہا ہے. روتے روتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اپنے سر کے اوپر رکھ لیا. لوگ کہنے لگے اللہ اکبر, رعایا کہنے لگی, وہاں کے باشندے کہنے لگے اے سمامہ کیا بات ہے, کس کا خط ہے؟ کہنے لگے تمہیں اندازہ کوئی نہیں, آج اس نے میرے پاس پیغام بھیجا جس کے پاس پیغام جبرائیل کے ذریعے خدا بھیجتا ہے. مکی کا سفارشی قبلی والا بن گیا. اگر نہ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ بھوکو مارتا, فاقو مارتا, کال پڑ جاتے, لیکن قبلی والے کا مجھے خیال آ گیا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیج دیا, بے شک دشمن میرے لیکن میرے خاندان والے ہیں. آج میرے عزیزوں, برادری کے سرداروں سن لو, برادری کے چولیوں سن لو, نمبرداروں سن لو, حکا پانی چلا پانی بند کرنے والوں, پنچایت کے اندر بائیکاٹ کرنے والوں, سوشل بائیکاٹ کرنے والوں, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آپ نے کسی کو نہ ستایا ہوگا, آپ کے ساتھ سے زیادہ کسی کو تکلیف نہ دی ہوگی, لیکن قبلی والا معاف کرنا ہے. فاعفوا واصفحوا, اور لوگوں اللہ کے واسطے معاف کر دیا کرو, درگزر والا معاملہ کر دیا کرو, کیونکہ رب کائنات معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. حدیبیہ کے مقام پر یہ معاہدہ لکھا گیا تھا, جو قبیلہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا, اگر اس قبیلے پر یا آپ پر چڑھائی کر دی, آپ میں سے ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے. اگر قریش مکہ سرداران قریش کے ساتھ کوئی قبیلہ مل جائے گا, اگر ان پر یہاں پر چڑھائی ہو گئی
علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے. یہ مکے پر چڑھائی کرنے کی وجہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. بنو بکر نے معاہدے کی خلاف ورزی کر کے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا. ابو سفیان نے چپکے چپکے بنو بکر کی حمایت کر دی. رات کے وقت ان پہ حملہ ہوا. اپنا لشکر بھیج کر ان کے ساتھ حملہ کر کے اللہ علی ان کی جانوں کو پامال کر دیا, مال لوٹ لیا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پاک میں عصر کی نماز کا وضو فرما رہے تھے. بنو خزاعہ کے لوگ آ گئے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے رونا شروع کر دیا. کملی والے دہائی ہے دہائی, لٹ گئے, برباد ہو گئے, ہمارا بیڑا غرق ہو گیا. بنو بکر نے ہمارے پہ حملہ کر دیا اور سردارہ نے مکے والوں نے بنو بکر کا ساتھ دے کے معاہدہ توڑ دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے, وضو فرماتے کھڑے ہو گئے. فرمایا لوگوں نکارا بجاؤ الرحیل 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 الرحیل, اور لوگوں الرحیل تیار ہو جاؤ, اور لوگوں تیار ہو جاؤ. صحابہ کرام کہنے لگے ہمیں پتہ نہیں چلا کیا ہونے والا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ سارے مکے کا 10,000 پٹینے کا 10,000 کا لشکر تیار کر لیا. 14,000 کا لشکر بازار آتا تیار ہو گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پاک پر مکے میں جانے کا سوچ لیا, ارادہ فرما لیا. صحابہ کرام کہتے ہیں خوشی کی لہر نہ دوڑی, بنو خزاعہ کے لوگ بھی ساتھ بھی گئے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے پاک میں جانے کے لیے تیار ہو گئے. چلو میرے صحابہ, ادھر جبرائیل علیہ السلام خدا کا پیغام لے کے آ گیا. کملی والے پریشان نہ ہوئے. جب آپ کو مکے پاک سے نکالا تھا, ہم نے اس وقت آپ کی آنکھ میں آنسو دیکھا تھا, آپ کا گھر بڑا ٹکڑا سنا تھا بیت اللہ کی دیواروں کے سامنے. جب آپ نے کھڑے ہو کے اپنے رب کو پکارا تھا, تب تیرے رب نے اعلان کر دیا تھا ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد. او میرا نبی, آج تجھے دھکے دے دے کے نکال رہے ہیں. اگر میں تجھے تیرے مکے کے اندر واپس نہ لے آؤں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا. کوئی بات نہیں, بے فکر ہو کے چلا جا, ہر قریب میں تجھے مکے کے فاتح بنا کے داخل کروں گا. ادھر ابو سفیان کو پتہ لگ گیا تو بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پاک سے بار پڑاؤ ڈال دیا. صحابہ کرام سے فرمایا ذرا دور دور اپنے خیمے لگاؤ. ہر ایک کو کہہ دیا اپنے خیمے کے آگے ذرا روشنی کر لو تاکہ مکے والوں کو پتہ لگے پورا مدینہ تمہارے پر چڑھائی کرنے کے لیے آ گیا ہے. ابو سفیان کو پتہ لگا, رات کے وقت وہ نکلے. اللہ اکبر, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو سفیان کو لے کے گیا. یا ابا حنظلہ, آپ کی کنیت تھی اے حنظلہ کے باپ. جب انہوں نے آواز سنی کہنے لگے یا ابو الفضل, یا ابو الفضل. یہ حضرت عباس کی کنیت تھی. کہنے لگے اے عباس تیرے تو کہاں آ گیا؟ کب میں نہیں آیا, میرا بھتیجا 10,000 کا لشکر لے کے آ گیا ہے. کیا کرنا چاہیے؟ کہا جا بچ جائے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چل تجھے امان دے دی جائے گی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خنجر پر سوار تھے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھا لیا. اندھیرے میں خنجر کو دوڑاتے خیمے کی طرف جا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی. آپ نے فوراً سواری اپنی پیچھے دوڑائی اور تلوار نے ہاتھ سے نکال کر کہا آزادکم اللہ, اور لوگوں اللہ کا دشمن جا رہا ہے. پیچھے پیچھے حضرت عمر, اور لوگوں اللہ کا دشمن بچنے نہ پائے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کو تیز دوڑاتے ہیں, اپنے خنجر کو تیز دوڑاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. ابو سفیان کو اندر دھکا دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کر دیا. کملی والے عمر آ رہا ہے,
کملی والے عدو اللہ کا دشمن ہے. آپ یوں دیکھیں عمر کی طرف، عباس کی طرف. کملی والے نے اس کو امن دے دیا، امان دے دی. حضرت کہہ رہے میرے حوالے کر دو. حضرت بنی عدی کے تھے، چھوٹا سا قبیلہ تھا، اور حضرت عباس بنو عبد مناف کے تھے، ان کے قبیلے کا نام تھا. تو حضرت عباس نے حضرت عمر کو کہا عمر یہ بنی عبد مناف کا ہے نا، تب تجھے غصہ آ رہا ہے، اگر تیرے بنی عدی کا ہوتا پھر میں دیکھتا تو تلوار کیسے چلاتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. عباس یا برادری کی بات نہ کر، یا قبیلے کی بات نہ کر، یا خاندان کی بات نہ کر، یا قوم پرستی کی بات نہ کر، یہ شان نبوت کی بات کر. رب ذوالجلال کی قسم ہے، میرے باپ کا نام خطاب ہے، بنو عدی قبیلے سے ہے. اللہ جل شانہ کی قسم ہے، مجھے اپنے باپ کے ایمان لانے کی اتنی خوشی نہیں جتنا تیرے ایمان لانے کی خوشی ہے. باپ ایمان لے کے آتا، عمر بن خطاب خوش ہوتا، تو ایمان لے کے آیا، محمد رسول اللہ خوش ہو گیا. صحابہ کا پیار محبت دیکھیے، مگر حضور سے بڑھ کر ہمیں کوئی زیادہ چیز عزیز نہیں ہے. کبھی والے کی محبت سے بڑھ کر ہمیں کوئی زیادہ چیز عزیز نہیں ہے. مجھے اپنے باپ کے ایمان پر خوشی نہ ہوتی. آپ نے فرمایا عمر غصہ کرتا کر، عباس نے اس کو پناہ دے دی، میں نے بھی اس کو امان دے دیا. صبح فجر کی اذان ہوئی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کی، اللہ اکبر اللہ اکبر. تیری اذان مکے سے باہر بھی جا رہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. خیموں کے پردے ہٹے، اللہ اکبر. صحابہ بستروں سے کھڑے ہوئے، ادھر سے لشکر نکل رہا ہے، ادھر سے لوگ نکل رہے ہیں. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے لگتا ہے مکے والے چڑھائی کرنے لگے، مکے کے لوگ چڑھائی کرنے لگے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ چڑھائی نہیں ہو رہی، اللہ کے آگے سجدہ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے. ابو سفیان حضرت عباس کی طرف دیکھ کے کہنے لگے یہ سارے لوگ تیرے بھتیجے کے اتنے فرما بردار ہیں، اتنا کہاں مانتے ہیں؟ ہم نے تو اس کا وہ دور دیکھا ہے، اسے تو مکے میں پانی پلانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، اتنے لوگ کہاں سے آ گئے؟ ہم نے تو وہ دور دیکھا ہے جس گلی سے گزرتا تھا بچے تالیاں بجاتے تھے، لوگ پتھر مارتے تھے، اس کے گھر میں تو چولہا نہیں جلتا تھا. آج یہ لوگ اس کی ایسے جان دینے کے لیے تیار ہیں. بڑی اونچی بادشاہت ہے تیرے بھتیجے کی. ابو سفیان بولے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ حضرت ابو سفیان کہہ رہے ہیں بڑی بادشاہت ہے تیرے بھتیجے کی. حضرت عباس کی آنکھیں برسنے لگی. ابو سفیان تجھے آج بھی سمجھ نہیں آیا کہ بادشاہت نہیں، یہ شان نبوت ہے. یہ نبوت کی شان ہے. دیکھا کبھی مکے میں داخل ہو رہا ہے، نماز سے فارغ ہوئے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھلا لیا. اے خالد آجا. 1000 کا لشکر دے کر حضرت خالد کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیا. اے خالد ذرا یہاں سے گزر کے دکھا. ابو سفیان کے سامنے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 کا لشکر دے کے گزرے. حضرت ابو سفیان حضرت عباس سے کہنے لگے یہ کون ہے؟ کہ یہ خالد ہے. اللہ اکبر. ابو سفیان نے سر پہ ہاتھ رکھ لیا، کہنے لگا یہ کل کا چھوکرا. فرمایا سے کل کا چھوکرا نہ سمجھے، جنگ موتا کی لڑائی دیکھ لے. اللہ اکبر. ایک خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا جس نے 9 تلواریں اپنے ہاتھ سے ٹیڑھی کر کے توڑ دی تھی. اتنا لڑا، دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر کفار پر چڑھائی کرتا تھا. اللہ اکبر. ایک میدان میں 9 تلواریں توڑ دی. لوگ کہنے لگے بڑی شیر کی ماں کا بیٹا ہے، بڑا کر خون اس کی رگوں میں دوڑنا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، فوراً سواری شریف کے اترے، زمین پہ بیٹھ کے رونے لگے. فرمایا یہ خون کا کمال کوئی نہیں، اور یہ طاقت کا کمال کوئی نہیں، یا در اور گھاٹے
اپنے سر سے امامہ اٹھا دیا، کپڑے کی ٹوپی سر پہ پہن رکھی تھی، اپنی ٹوپی کو پھاڑ کے دو حصے کر دیے اور 9 بار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے نکال کر اپنی ہتھیلی پہ رکھ لیے۔ فرمایا وہ لوگوں یہ طاقت کا کمال نہیں، محبت کے بالوں کا کمال ہے۔ دوسرا لشکر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ 500 آدمی لے کے روانہ کیا۔ اے زبیر اپنے ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لے۔ دوسرا لشکر نکلا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ گزرے۔ ابو سفیان پوچھنے لگے حضرت عباس سے یہ کون ہے؟ اللہ اکبر یہ زبیر ہے۔ پھر ابو سفیان نے سر پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگا وہ صفیہ کا بیٹا تیرا بھانجا کہاں؟ کیسے بھی بات کرتے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا لے کے لشکر کو لے کے نکلے۔ یہ کون ہے؟ کہا ابو ذر۔ اللہ اکبر، کا غفاری قبیلے کو بھی آج پر لگ گئے۔ 5000 کا لشکر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹکڑے پہ تقسیم کر دیا۔ ہر جوان لشکر لے کر نکل رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں طرف ہے، حضرت اسامہ بن زید غلام ہے، غلام کا بیٹا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبوں کو درست فرماتے ہوئے آ رہے ہیں۔ 5000 کا لشکر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قیادت کر رہے ہیں، سر مبارک جھکا ہوا ہے، امامہ شریف کی کور اوٹنی کی کوہان کو لگی ہوئی ہے، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، مکے پاک کے اندر داخلہ ہو رہا ہے، گردے غبار اڑتا نظر آیا۔ ابو سفیان کہنے لگے یہ کون آ گئے؟ اللہ اکبر، جب تھوڑا سا گرد و غبار اڑا ختم ہوا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا چمکتا ہوا چہرہ نظر آیا۔ ابو سفیان کہنے لگے آج کمال ہو گیا، آج تیرے بھتیجے کی شان دیکھو کیسی نظر آ رہی ہے۔ کمال نہیں کر دیا، 5000 کا لشکر لے کر حضور داخل ہو رہے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مکے پاک میں داخل ہوئے، اسامہ بن زید بیٹھے تھے۔ کسی قبیلے کے سردار کے بیٹے کو نہیں بٹھایا بلکہ غلام کو اپنی سواری پہ ساتھ بٹھا لیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر اس انداز سے لوگوں کو بتلا دیا اسلام ذلت دینے نہیں بلکہ اسلام عزت دینے کے لیے آیا ہے۔ یمنی امامہ آپ کے سر پر ہے، باندھ رکھا ہے، حضرت صدیق اکبر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اسامہ بن زید پیچھے سواری پہ بیٹھے ہیں، حضرت عمر سبوں کو سیدھا کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں پرچم ہے۔ اوہو، جب سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو سفیان کے پاس سے گزرے، تلوار یوں کر کے باہر نکال لی اور پرچم کو لہرا کے کہنے لگے الیوم یوم الملحمہ، آج ذرا بچ کے رہنا، آج خون بہانے کا دن ہے، آج مسلمانوں کی تلواروں سے کوئی کافر بچ کے نہیں جائے گا۔ جب ابو سفیان نے سنا تو دوڑ کے حضور کی خدمت میں گئے، یا رسول اللہ الیوم یوم الملحمہ، آج لڑائی کا دن ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، آج خون بہانے کا دن ہے؟ نہیں، کبھی کیا؟ فرمایا الیوم یوم المرحمہ، اور لوگوں آج لڑائی کا دن نہیں، الیوم یوم الرحمہ، آج تو رحمت برسانے کا دن ہے۔ ابو سفیان کہنے لگے وہ جھنڈے والا اللہ اکبر یوں آوازیں گرج گرج کے نکال کے ہمیں ڈرا رہا ہے، کہہ رہا آج ہٹو بچوں کی بات ہوگی، آج خون کی ندیاں بہیں گی، مدینے کی زمین مکے کی زمین آج تمہیں خون میں نظر آئے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، آپ نے فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کملی والے سعد غصے کا بڑا تیز ہے، اس کی رگوں میں خون بڑا جوش مار رہا ہے، یہ نہ وہ تلوار چلانے میں جلدی کر دے، کملی والے اس سے آپ جھنڈا واپس لے لیجیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے وہ ساتھی جنہوں نے سب کچھ میرے پہ قربان کر دیا، اگر میں ساتھ سے جھنڈا دوں گا اس کے دل پر بار آ جائے گا، کسی اور کے ہاتھ پہ جھنڈا دوں گا اس کے دل پہ بار
بیٹے کو قسیم کو آگے بھیج دیا. فرمایا جبر خوردار اپنے باپ سے جھنڈا لے لیتے کہتے تاکہ تیرے باپ کے دل پہ میل نہ ہے. باپ سے جھنڈا لے کے بیٹے کو دے دیا. بیٹا جا کے کہتا ابا مجھے جھنڈا دے دے جب اسلام دے دے. کالی کملی والے نے کہا یہ ڈرانے لگ گئے کہنے لگے میں نہیں دیتا. انہوں نے کہا ابا حضور کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کیا کوئی نشانی لے گیا جھنڈے کا لعنت ہے کیا پتا تم ہی کہہ رہا ہو. یہ کوئی دنیا کی منسٹری کو کرسی نہیں تھی اسلام کی عظمت تھی. سرداری نہیں تھی اسلام کی عظمت تھی. میں جھنڈا کو نہیں دیتا جاؤ کوئی نشانی لے کے آؤ. یہ دوڑے یا رسول اللہ ابا کا نشانی مانگ رہا میں اسے کیا دوں اور تلوار اس کے ہاتھ میں ہے کر نہ جائے. اللہ اکبر. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یمنی عمامہ مبارک اتار دیا. کیا یہ لے جا. بیٹا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑتا ہوا گیا. دونوں ہاتھوں میں یمنی عمامہ دیکھا. ساتھ کی تلوار میں یہاں پہ چلی گئی. ابا جان یہ کیا ہے. ابا کہنے لگے بیٹے کیا لے کے آیا. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سر کی چادر لے کے آ گیا. تلوار میں یہاں پہ رکھی اور جھنڈا بیٹے کے ہاتھ پہ دیا. دونوں ہاتھوں میں حضور کا عمامہ لے کے چوم کے سر پہ رکھ لیا. کہنے لگا کملی والے جھنڈا تو کیا ہم نے تو خاندان تیرے پر قربان کر دیا. وہاں صحابہ آج تو مجھے سمجھ نہیں دیتا اتنی جلدی. مکے پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. آپ قصوہ اونٹنی پہ سوار ہے. آپ کے ہاتھ میں جو چھڑی مبارک ہے آپ نے اس چھڑی سے حجر اسود کا استلام کیا. اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا. نبوت والی زبان پہ لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدا. اللہ اکبر. نبوت کی زبان سے جملے نہیں کر رہے. بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. حجر اسود کا چھڑی سے استلام ہو رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ وحدہ. کوئی معبود نہیں صرف ایک اللہ. نصر عبدا جس نے آج اپنے بندے کی مدد کر دی ہے. ادھر بیت اللہ کا طواف شروع ہو گیا. اللہ اکبر. ادھر اذان کا وقت بھی آ گیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے نبوت کا بقال نبی نے اعلان فرمایا میرا بلال لبیک یا رسول اللہ. فرمایا بلال آجا. جس کعبے کے زیر سے جس کعبے کی دیواروں کے ساتھ سائے میں تجھے زندہ کے پتھر مارے گئے تھے. تیرے خون سے انگاروں کو بجھایا گیا تھا. آج اسی بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر تو اذان دے دے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. بلال رضی اللہ تعالی کبھی ادھر کو کر رہے ہیں کبھی ادھر کو کر رہے ہیں. بلال حضور علیہ السلام سے پوچھ لیا کملی والے اللہ اکبر مدینے میں ہو تو قبلہ بیت اللہ ہے. اگر بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو تو قبلہ کیا بنایا جائے. رحمت دو عالم نے فرما دیا بلال جدھر جدھر میرا چہرہ نظر آئے ادھر ادھر چہرہ کر کے اذان دینا تیرا کام ہے. قبول کرنا میرے خدا کا کام ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ادھر ادھر گھومتے جاتے جدھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے. اللہ غنی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سامنے دیکھ کر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دے دی. آپ نے السلام نے اعلان فرما دیا اور لوگوں آج جو اپنے دروازے بند کر لے گا اسے امن دے دی جائے گی. جو آج بیت اللہ میں داخل ہو گیا اسے امان دے دی جائے گی. جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اسے امان دے دی جائے گی. جس نے اپنے دروازے بند کر لیے اسے امان دے دی جائے گی. پھر بیت اللہ میں کھڑے ہو کے حضور نے اعلان فرمایا آج تو لوگوں خبردار کسی بیمار پہ ہاتھ نہیں اٹھانا کسی کمزور پہ ہاتھ نہیں اٹھانا کسی معذور پہ ہاتھ نہیں اٹھانا کسی بوڑھے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا کسی بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا. اللہ اکبر. کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا. صحابہ نے تلواریں نے ہاتھ میں رکھ لی. آپ نے فرمایا میرے یارو کیا ہوا کہ کملی والے پھر کیوں نہیں کہہ دیتے آج کسی پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھانا ہے.
سامنے جا کے قرآن کی وہ آیتیں پڑھ کر سنا جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس کے سامنے پڑھ کے سنائی. قرآن وہ پڑھ کے سنا. ابو سفیان اور مکے کے سردار آ کر قرآن کی تلاوت کرنے لگ گئے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور مکے کے لوگ کہنے لگے کملی والے ان آیتوں کو سن کر آج آپ ہمارے ساتھ کیا کرو گے؟ فرمایا لوگوں مکے میں داخل ہوتے ہوئے تم نے وہ منظر نہیں دیکھا جب قطیہ کے بچے سامنے نظر آئے اور قطیہ تو ہلا کر میرے اپنے بچوں کے آنے دوانے ارد گرد پھرنے لگ گئی. میں نے اپنے لشکر کو روک کر اپنے صحابی کو کھڑا کر دیا کہ یہاں کھڑا ہو جا، جب تک سارا لشکر نہ گزر جائے تجھے یہاں سے ہلنے کی اجازت نہیں. پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم مال لٹوانے نہیں آیا بلکہ مال و جان کا تحفظ کرنے کے لیے آیا ہے. جب میں جانوروں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا تمہارے پہ ہاتھ کیسے اٹھاؤں گا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، آج کسی سے بدلے نہیں کیے جائیں گے. اور لوگوں میرے سارے تمہارے قصوروں کو، ساری تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیا. آج کعبے کی دیواروں کے سامنے کھڑے ہو کر مکے کے سرداروں میں محمد نے معافی کا اعلان کر دیا ہے. کہا آسمان بھی ابھی ڈرا، اس کی جان نکل گئی، ڈرتے ہو رہا ہے. بیت اللہ کی چابیاں ہاتھ میں، چابیاں بیت اللہ کی دروازے کی چابیاں ہاتھ میں. تو ہی تھا نا دھکے دیے تھے، تو ہی تھا نا مجھے بیت اللہ میں نماز پڑھنے نہیں دیتا تھا، لا چابیاں. قرآن کے برس رہی ہے، قرآن کی تلاوت زبان پر ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور لوگوں حق آ گیا، باطل کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے ہیں، حضرت عمر پاس کھڑے ہیں، صحابہ کرام پاس کھڑے ہیں. عثمان بن ابی طلحہ کو چابیاں واپس پکڑا دی. فرمایا دیکھ نبوت کی شان ہے، میں اعلان کرتا ہوں آج کے بعد چابیاں قیامت کی صبح تک تیرے خاندان کے پاس رہیں گی. تجھے بیت اللہ کی مجاوری سے آج کے بعد کوئی نہیں ہٹا سکے گا. اخلاق دیکھو حضور کے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کو آپ حضرات کے سامنے عرض کر کے یہ بتلانا چاہتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پیار اور کیسے اخلاق کا مظاہرہ کیا، اور امتیوں کے لیے مثال بنا دیا جو رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھ کر تراویح پڑھ کر اپنے بہن بھائیوں سے آج بھی نہیں بولتے ہیں. اسلام اپنی جگہ ہے، قرآن اپنی جگہ، روزے اپنی جگہ، لیکن پتہ اس سے ویسیت کتنی دی تھی، میں معاف کوئی نہیں کرنا. آپ اس کو دل سخت سمجھے تو سخت ہے. اللہ اکبر. ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں بیٹھی ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آلے دیوالے بٹھا رکھا ہے، ارد بٹھا رکھا ہے. امی آج محمد کو جس کے تذکرے تو سناتی ہے، آج مکے میں آیا ہے، سواری پر سوار ہو کے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے. اپنی کو کہتی تھی کہ ہمارے گھر آیا کرتا تھا، یہاں بیٹھا کرتے تھے، یہاں لیٹا کرتے تھے، یہاں کھانا کھایا کرتے تھے. اپنی وہ آج بھی ہمارے گھر میں آئیں گے؟ ام ہانی کے بیٹے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا صاحب بہن میں بیٹھی سوچ رہی ہے اور اپنے بچوں کی ہاں میں ہاں ملا رہی ہے، کیوں نہیں آئے گا آج بہن کے دروازے پہ وہ ضرور آئے گا. دھیرے دھیرے ام ہانی رضی اللہ عنہ کہنے لگی، کلمہ پڑھا شور چھوڑ کے چلا گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو باہر نہیں ہو. آج بچوں کو میں کیا بتلاؤں، جس دین کے لیے شور کو چھوڑ دیا آج کملی والے کو شان اونچا مل گیا. آج عبد المطلب کے پوتے کو، آج عبداللہ کے نور نظر کو، سیدہ آمنہ کے لفظ جگر کو، حلیمہ کی آنکھوں کے تارے کو، خدا کے محبوب اور پیارے کو اللہ نے آج بلندی عطا فرما دی. آج اسے اپنی بہن کا کچا مکان کہاں یاد رہے گا. جب انسان کے پاس عہدہ آ جاتا
تکبر کی بدبو آنے لگ جاتی ہے، امیر کے گھر کے اندر بدپہیزیاں ہو رہی ہیں، اور غریب کے گھر کے اندر بیٹھ کے خامخواہ سالن میں نمک تیز یاد آ جاتا ہے۔ غریب رشتے دار کے گھر جا کے پانی نہیں پیتے، ان کے برتنوں میں کھاتے کوئی نہیں، ان کا پکا کھاتے کوئی نہیں۔ اللہ اکبر! ڈٹول صابن سے ہاتھ دھوتے ہیں کہ بہن کے گھر چلے گئے، غریب رشتے داروں کے گھر چلے گئے، ہمارے جراثیم نہ لگ جائے، برتنوں کے جراثیم نہ لگ جائے۔ یہ امیر لوگوں کی اپنی شان ہوا کرتی ہے، کتے کو ساتھ بٹھا کے کھلاتے ہیں، بہن بھائیوں کو ساتھ بٹھاتے ہوئے جراثیم لگ جاتے ہیں۔ میرے بچے میرے سے پوچھ رہے تھے، ہاں ملا رہی تھی، میرے بچوں نے میرے سے کہنا شروع کر دیا، اماں رو کیوں رہی ہے؟ کہتے اپنے بچوں کو کیسے بدلاؤ؟ آج 14,000 کا لشکر لے کے مکے کے فاتح بن کے داخل ہوا، میں اپنے بچوں کو کیسے بدلاؤ؟ وہ دن گزر گئے جب کوئی پتھر مارا کرتی تھی، پیغمبر میرے گھر میں آ کے سانس لیا کرتے تھے، اللہ اکبر! آپ میرے گھر میں آ کے آرام فرمایا کرتے تھے، آج میرے گھر میں، آج میرا گھر انہیں کہاں سے یاد آئے گا؟ ام ہانی کہتی ہے بغل میں منہ دے کے کپڑا منہ پہ رکھ کے روئی تھی، اتنے میں میرے گھر کا دروازہ بجا، میرے رونے میں پوچھا کون ہے دروازے پر؟ باہر سے جواب ملا، محمد الرسول اللہ۔ ام ہانی کہتی ہے میرے سے پہلے میرے بچے تیرے، اور جا کے دروازہ کھولا، دروازے کی چوکٹ پہ اچھل کے کود کے کہہ رہے ابا تیرا محمد بھائی آ گیا، ابا تیرا محمد بھائی آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام ہانی کہتی ہے کپڑوں پہ بے وجہ ہے، میرے گھر کی حالت خستہ ہے، کچی گھر کی دیواریں ہیں، کچا بیڑا ہے، پکے کا فاتح بن کے دروازے پہ کھڑا ہے، اور میرے بچے خوشی سے پھولے بھی سمارے، ابا تیرا ویر محمد آ گیا۔ دروازے کے پاس کھڑے ہو کے کہنے لگے ام ہانی لوگ میرے آگے ہاتھ جوڑ رہے تھے، لوگ میری منتیں کر رہے تھے کہ ہمارے گھر آ جاؤ، ہمارے گھر آ جاؤ۔ پتہ ہے سب کو کہہ کے کیا آیا ہوں؟ میرے تو پکے میں میری بہن کا گھر ہے، میں اس کے گھر جاؤں گا اور کسی کے گھر نہیں جاؤں گا۔ چاروں طرف امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ام ہانی کے گھر والے بچے بیٹھ گئے۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے میں کیسے بیٹھی، اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا بہن بھوک بڑی لگی ہے، سب سے پہلے مجھے کھانا کھلا۔ ام ہانی رضی اللہ عنہ کہتی ہے میں اندر چلی گئی اور دروازے میں دیوار کی اور سے دیکھنے لگ گئی، آج 8 سال کے بعد گھر میں آیا، میں آج کیسے بتاؤں میرے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اس نے میری ساتھ کروایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں تمہاری ماں کہاں چلی گئی؟ پھر آپ نے نبوت والی زبان سے اعلان فرمایا ام ہانی بھوک لگی ہے جلدی کھانا لے آ۔ جب ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی نہ آئی، گھر کی حالت سمجھ کے دیکھ کے کھانے کو کچھ نہیں، فوراً اعلان فرمایا اور میدا پکانے کی ضرورت کوئی نہیں، جو بچہ پوچھا وہی لے کے آ جا۔ ام ہانی کہتی ہے میں سوکھی روٹی اور پانی، صرف پانی کا پیالہ اور تھوڑا سا برتن میں سرکہ لے کے حضور کے پاس پہنچ گئی، فرمایا وہ لوگوں کھانے کو دیکھ کے کہنے لگے آج تو بہت ہی مزہ آئے گا، آج بھی محمد بہن کے ہاتھ کا پکا ہوا کھائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سبحان اللہ۔ غریب کا گھر آباد کر رہا ہے، غریب کا گھر آباد کر رہا ہے۔ آج ہماری طاقت کا پتہ لگے گا، آج ہماری امیری کا پتہ لگے گا، آج ہماری شان و شوکت کا پتہ لگے گا جب بہن کے شہر میں جاؤ گے، لوگ کہیں گے تمہاری بہن کا مکان یا کوئی تمہارا رشتہ دار رہتا ہے، بہن کو غربت کی حالت میں دیکھ کے کہو گے ہماری نہیں چاچے کی بیٹی لگتی ہے۔ ام ہانی کہتی ہے حضور علیہ السلام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کھانا بھی کھا رہے تھے اور میری طرف کو کیا، کہنے کہ ام ہانی میری ذرا بچپن کی بات ہے مجھے سنانا۔ پھر ام ہانی ذرا میری ماں کا چہرہ تو بدلا، ذرا میرے باپ کا چہرہ تو
کو بدلا، ذرا مجھے تیرے دادے کی باتیں سنا۔ ہانی کہتی ہے کبھی میں آمنہ کا تذکرہ کرتی، روٹی کھاتے کھاتے رونے لگ جاتے، ابی ابی کہہ کے رونے لگ جاتے۔ کبھی میں عبداللہ کا ذکر کرتی، اللہ اکبر، ٹھنڈا ہوگا بڑھے فرماتے، وہی عبداللہ جس کو کہ ابا آمنہ ملانے کے لیے لے کے گئی تھی، وہ تو ملانے کے لیے لے کے گئی تھی، خود ہمیشہ سے میرے سے جدا ہو گئی تھی۔ علی مجھے آج وہ تذکرہ سنا دے، جب میں جبکہ انگلیاں پکڑ کر عمل کے ساتھ چلا کرتا تھا، علی آج مجھے تذکرہ سنا۔ اللہ اکبر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ علی رضی اللہ تعالی عنہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر حضور کو خاندان کے والدین کے تذکرے سنا رہی ہے، نبوت کی آنکھ میں آنسو آ رہے ہیں۔ اندازہ لگاؤ پیر محل کے غیور مسلمان ہو، یہ منظر دیکھ کر آسمان کے فرشتوں کو کتنا رس آ رہا ہوگا۔ آج آپ حضرات کو یہی اس پیغام رمضان المبارک کے اللہ اکبر جمعے کے یہی دعوت دے کے جا رہا ہوں۔ مکے کا فاتح امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کس انداز سے مکے سے گئے تھے اور کس انداز میں پروردگار عالم نے مکے پاک میں داخل کر دیا۔ پروردگار عالم نے اعلان کر دیا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، خدا نے اعلان کر دیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس۔ آج بھی حضور کے اخلاق کو اپنا لو، کبھی والے کے مبارک کردار کو اپنا لو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنا لو۔ جیسے میں نے پہلے آپ اللہ سے عرض کیا، رب اکبر کی قسم ہے طاقت کی ضرورت نہیں پڑے گی، پوری دنیا غلام کر کے مسلمانوں کے قدموں میں بیٹھ جائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، آپ احسان کے اندر کبھی نہ کیجیے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے معاملے میں کبھی نہ کیجیے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے معاملے میں کبھی نہ کیجیے، جتنا ہو سکے راہ اللہ میں دیجیے، جتنا ہو سکے اللہ کے راستے میں دیجیے، مخلوق خدا کے رحم کیجیے۔ میرے عزیزوں، لوگ سمجھتے ہیں آخری عشرے میں صدقہ کرنا زیادہ ثواب ہے، آخری عشرے میں زکات دینا، پہلے دے دو غریب کے کپڑے بن جائیں گے، پہلے دے دو یتیموں کے کپڑے بن جائیں گے، غریبوں کے گھر میں چولہا جل جائے گا، ان کی ساری افطاری کا انتظام ہو جائے گا، اللہ پاک تیری میری آخرت کو سنوار دے گا، اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔